بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے دوسرا پارہ سیقل اس کی 111 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس کے جو اہم پہلو ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس پارے کی آیت نمبر 142 سے لے کر 145 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور امت محمدیہ کو امت وسط کہا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا. امت وسط کے معنی کیا ہیں؟ وسط کے معنی اصل میں عربی زبان میں ہوتے ہیں درمیانی امت کے، لیکن یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم سب سے بہترین اور افضل امت ہو. یعنی سابقہ جتنے بھی امتیں گزری ہیں، چونکہ آئندہ تو کوئی امت آنے والی نہیں ہوتی، تو سابقہ میں جو امتیں گزری ہیں، چاہے وہ مجوسی ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دوسری اور قومیں ہوں، وہ تمام قوموں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی افضل ترین امت تم ہی ہو. اب یہاں پر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے تعلق سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وسط کے معنی عدل اور ثقہ کے بھی ہیں. عدل کے معنی انصاف کرنے والے، ثقہ کے معنی سب سے زیادہ سچے. یہ مسلمانوں کی خصوصیت اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. وہ اس لیے بھی کہ تم سب سے بہترین نبی کی سب سے بہترین امت ہو. جب ہم امت محمدیہ کے فضائل احادیث کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام امتوں میں امت محمدیہ کو بڑے عجیب اور غریب اور بڑے مختلف قسم کے فضائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. جس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز کا حکم ہر امت میں تھا، لیکن امت محمدیہ کی فضیلت وضو کے ذریعے سے ہے. جب میدان محشر رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان رہے ہوں گے، تو حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے لوگ چلے آئیں گے، ان میں امت محمدیہ کو اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ یہ ایک سوال تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی ان یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، قیامت کے دن میری امت کو میں ان کے وضو کے چمکدار اعضاء کے ذریعے سے پہچانوں گا. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسبغ الوضوء، آرام اور اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کرو، ہڑاہڑی میں وضو مت کرو. بلکہ اور وضو کے باب میں وعیدیں سنائی گئی ہیں، جیسے جسم کا کوئی حصہ، وضو کا کوئی عضو، جب ہم وضو کرتے ہیں کوئی عضو ہمارا سوکھا رہ جائے اس پر وعید سنائی گئی، جیسے ویل للعقاب کہا گیا. سوکھے قدمے والوں کے لیے خرابی ہے. کیوں؟ جلد بازی میں ہمارے اعضائے وضو جو ہیں خشک نہ رہ جائیں، بھیگے نہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم کو وضو بنانے کی تعلیم دی. معلوم کیا ہوا؟ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. سابقہ امتوں میں وضو کا حکم نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کو وضو کا حکم دیا گیا، اور وضو کے اعضاء چمکدار رہیں گے امت کے، اس سے نور نکلے گا، روشنی نکلے گی. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، پوری امت محمدیہ کا یہی وصف ہوگا. ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی پہچانیں گے، ہاں یہ میری امت کے لوگ ہیں. کیسے؟ جب اللہ کے نبی کی طرف قوم بڑھ رہی ہوگی امت محمدیہ، تو فرشتے امت کے مجرم لوگوں کو کھینچ کھینچ کر نکال رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں،
اللہ के नबी पहचाने कैसे? मेरी उम्मत के लोग हैं, आज़ाए वजू, यानी गुनहगार मुसलमान के भी आज़ा चमकदार रहेंगे। यह उम्मत मोहम्मदिया का वस्फ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ते कहेंगे कि यकीनन ऐ नबी, ये आप ही की उम्मत के हैं, लेकिन आप इस बात से नावाकिफ हैं कि दुनिया से आपके चले जाने के बाद इन जालिमों ने आपके दीन को किस तरीके से बदल दिया था, ये आपको नहीं मालूम। बदलेंगे कौन दीन को? उम्मत के लोग। आज़ा चमकेंगे किसके? उम्मत के। फजीलत बड़ी किसकी? उम्मत की। लेकिन जराइम की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे सौकन सौकन लिमन गय्यर बादी, मेरी निगाहों से दूर दूर दो उन लोगों को जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था। सुभान अल्लाह मेरे भाई, यहां फजीलत है उम्मत की। जो बात मैं बतलाना चाहता हूं वो फजीलत है उम्मत की। मुसलमान अपनी इस फजीलत को जानने की कोशिश करें। आज अगर हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं और हम जवाल पजीर हैं, अल्लाह ताला ने हमारे इख्तिदार को हमारे मुल्क से खत्म कर दिया, सबब इस बात का है कि हमने अपनी फजीलत को समझने की कोशिश नहीं किया, हम अपने वजन को पहचानने की कोशिश नहीं किए। वजन दुनिया के मामलात में नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो वजन है उस वजन की बात कीजिए आप, वो वजन है। वरना तेदाद इस्लाम में नहीं है, तेदाद की हकीकत नहीं है। अभी आप एक आयत पढ़े हैं जो बिल्कुल पारे के आखिर में इंशाअल्लाह तफसीर में आएगी तो बतलाऊंगा। तेदाद अल्लाह को मतलूब नहीं है, अल्लाह को तकवे वाले मतलूब हैं, इताअत गुजार, सुनने वाले, फरमा बरदारी करने वाले। यही चीज है कि उम्मत मुस्लिमा आज अपनी हकीकत को नहीं पहचानी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को उम्मत मुस्लिमा को अगयार के हवाले कर दिया। यह भी अल्लाह ताला की तरफ से है ताकि वो लौट कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आए, अल्लाह को याद करें। एक पहला नुक्ता था इस आयत का। दूसरा नुक्ता, उम्मत की फजीलत यह बताई गई लितकूनु शुहदा अलन नास। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अब तक हमने जितनी उम्मतों को पैदा किया उन तमाम उम्मतों पर, उन तमाम रसूलों पर तुमको हमने गवाह बनाया। यह एक दूसरी फजीलत है उम्मत मोहम्मदिया की। सवाल यह है कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको गवाह बनाया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और हजरत नूह से पूछेंगे कि क्या ऐ नूह, तुमने मैंने जो जिम्मेदारी तुमको दिया था क्या उसको पूरा किया? हजरत नूह कहेंगे कि अल्लाह, मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ठीक है, तुम पर गवाह कौन है? गवाही पेश करो। हालांकि गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मत की फजीलत बयान की गई उम्मत मोहम्मदिया की। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मेरी नबूवत की गवाही देगी कि मैंने तेरे हुक्म की तामील की। इसीलिए बार बार अल्लाह ताला कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा करता है और वही तस्करे से हम गवाह बन जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के पास। और अल्लाह का गवाह बनना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत फजीलत की बात है। नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह गवाही बना रहा है, दूसरे नबियों पर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बना रहा है। तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी कि ऐ अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम पूरा पहुंचा दिया। यही तफसीर है इस आयत की। बुखारी शरीफ में एक और हदीस आई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि एक जनाजे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। गुजरते हुए फरमाया कि इस पर वाजिब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर भी वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई? कहा उस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई और इस आदमी पर जन्नत वाजिब हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो और जमीन पर तुम अल्लाह तबारक व तआला के गवाह हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया को जमीन पर गवाह बनाया है, गवाह बनाया। अब इस आयत की रौ से हम सब लोगों को यह बात सोचने की जरूरत है कि हमने अपनी कदर कीमत को कितना पहचाना, यह हम जायजा लेने की कोशिश करें। दीन को कितना समझा,
اللہ کو کتنا سمجھا, رسول کو کتنا سمجھا, منہج اور عقیدے کو کتنا سمجھا, یہ جاننا ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. یہی چیز گواہی اور یہی چیز فضیلت کے لیے بیان کی گئی. تیسرا نقطہ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وما جعلنا القبلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تحویل قبلہ, تبدیل قبلہ کا واقعہ پیش کیا کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, 16-17 ماہ تک قدس کی طرف رخ کر کے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی کی شدید خواہش یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کر دیا گیا. قبلہ تبدیل ہوا اور کچھ مساجد میں مسلمان دوسرے رخ پر نماز پڑھ رہے تھے, جیسے مسجد قباء ہے اور مسجد قبلتین ہے, وہاں عصر کی نماز چل رہی تھی تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا, مشرق سے مغرب کی طرف قبلہ ہو گیا ہمارا, یعنی مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا, لہذا تم فوراً اپنا رخ پھیر لو. حالت نماز میں صحابہ کرام نے اپنے رخ کو پھیر لیا. قبلہ اب قدس سے نکل کر مکہ کی طرف ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو نبی علیہ السلام کی خواہش پوری کر دی گئی. اگر ہم میں کا کوئی مسلمان یہ بولے کہ قدس میں اور کعبہ میں فرق کیا ہے, لہذا میں قبلہ تھا ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھوں گا, وہ اللہ کا باغی ہے, وہ اللہ کا نافرمان ہے اور کافر بھی ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کا نافرمان کافر ہو جائے گا. اب کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ فلسطین کی طرف کو اپنا رخ بنا لے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر لے. کیوں؟ اللہ نے پھیر دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات, تحویل قبلہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم یہ جان لیں کہ تمہارا سچا پیروکار کون ہے, نبی کا فرما بردار کون ہے, نبی کی اطاعت کرنے والا کون ہے, یا شکوک اور شبہے میں پڑنے والا کون ہے. یہاں ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں میرے بھائی, اللہ کا حکم اور رسول کا حکم واجب اطاعت ہے, اس میں شک کرنا کفر ہے. اب ہم لوگ دماغی خیال سے شک کرتے ہیں, کئی چیزوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں ہمارے پاس. اسی لیے آپ دیکھیں فقہ مذاہب کے اندر تقریباً شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں. شک کی بنیاد پر باریک باریک سوالات نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیز. حکم اطاعت, بس اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہم نے اطاعت کر لیا. کیوں, کیسے, کس سبب سے, ہم یہ نہیں کہیں گے. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کتنا زیادہ عمل کا جذبہ پایا جاتا تھا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سرسری واقعہ, شاید آپ نے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا. دیکھیے صحابہ میں اطاعت کا جذبہ کیسے تھا. خندق کی جنگ چل رہی ہے, پالتو گدھوں کا گوشت پکایا گیا, جب تک حلال تھا ہنڈیاں بن گئی, سب چیزیں تیار ہو گئی, صرف کھانا باقی ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گدھوں کو حرام کر دیا ہے. تو صحابہ کرام نے کیا کیا, پکی ہوئی ہانڈیوں کو اوندھا کر دیا. یہ نہیں سوچے ارے اب تو کھانا پک گیا نا, کھا لیں گے پھر بعد میں نہیں کریں گے. مدینے میں سن 2 ہجری میں شراب حرام کر دی گئی. مسلمانوں کے گھر میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, لا کر جیسے حرمت کی بات کہی گئی لا کر سڑکوں پہ پھینک دیا, گلی کوچوں میں نالوں میں پھینک دیا. کیوں؟ یہی اطاعت رسول کا تقاضا تھا. وہ یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو اتنا اسٹاک باقی ہے ختم کر لوں گا اور آئندہ میں نہیں کروں گا. نہیں, وہ اطاعت کے خلاف تھی بات. چاہے تو وہ لوگ کر سکتے تھے یہ بات جیسے ہم کرتے ہیں, لیکن یہ اطاعت سمعنا و اطعنا کی بالکل خلاف تھی. صحابہ کا جذبہ عمل ایسے تھا. ایسے ایک تیسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ خیبر کی جنگ کے دن متعہ حرام کر دیا گیا, یعنی اگریمنٹ کا ٹیمپروری نکاح, اس کو کہتے ہیں متعہ, جو آج بھی ایران کے اندر اہل تشیع کے اندر یہ چیز واقع ہے. جب اعلان کیا گیا کہ متعہ اللہ نے حرام کر دیا,
جو صحابہ کرام جس حالت میں تھے اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کو قبول کر لی, اسی حالت میں چھوڑ کر نکل گئے. کیوں؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ اطاعت اور فرمانبرداری کے خلاف تھا. تو وہی جذبہ صحابہ کے اندر اور وہی جذبہ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. کل کے آیتوں میں ایک آیت آئی تھی جس میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے تم بھی ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت یافتہ رہو گے. شرط کیا ہے؟ نقوش صحابہ کے یہی اطاعت. صحابہ یہ نہیں سوچے ہم تو نماز کے اندر ہیں, نماز ختم ہو جائے گی تو مغرب کی نماز سے قبلہ تبدیل کر لیں گے. رکوع کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا. کیوں؟ اطاعت الہی اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کا یہی تقاضا تھا. تو ہمارے اندر جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 152 سے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہے. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میری شکر گزاری بجا لاؤ اور میرے ساتھ کفر مت کرو. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دو طرفہ بات بولے, محبت دو طرفہ ہو, ایک طرفہ نہیں. اللہ کو تو ہے بندوں سے محبت, لیکن بندے کو بھی اللہ سے محبت ہو, تبھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات نازل ہوں گے. ایک طرفہ محبت سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پناہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. چنانچہ فَاذْكُرُونِي, تم مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں فرشتے مسجدوں کو آتے ہیں, اور عصر کی نماز میں آنے والے فرشتے فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز میں فرشتے مسجدوں کو آتے ہیں اور عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتے رہتی ہیں روزانہ. یہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں. جب وہ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, اور جب تم آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ, جب ہم گئے تو تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے, تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا تھا. بولے میرے بندہ مجھے یاد کیا کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ, وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, اپنے دربار کے فرشتوں سے, فلاں بندے نے مجھ کو یاد کیا, تم بھی اس بندے کو یاد کرو اور اس کی تعریف کرو. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر اللہ کو ہم یاد نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ پوری دنیا مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز نہیں بنا سکتی. یہ بندوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو کسی اور کو پیدا کر لے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کیا تم اپنے آپ کو بدل لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کے رکھ دے گا. وہ کون سی قوم ہوگی؟ تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں, میں سرسری ایک قوم کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے تاتاریوں کی تاریخ پڑھی ہوگی. تاتار مسلمانوں پر بڑا ظلم کیے, مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار کھینچ لیے, اور تاتاریوں نے مسلمانوں کو اتنا بزدل بنا دیا تھا, اور مسلمان اتنے بزدل بن گئے تھے کہ اگر تاتار کی کوئی عورت جا رہی ہے اور اس نے کسی مسلمان کو دیکھ لیا, پوچھتی ہے کہ کیا تم مسلمان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو عورت کہتی کہ تو یہیں ٹھہرے رہے, میں بھی آؤں گی. وہ گھر کو جاتی, تلوار لے کے آتی اور مسلمان کا قتل کر دیتی. بزدلی کا یہ عالم کہ اس وقت تک وہیں پر مسلمان روب اور دبدبے میں کھڑا ہوا رہتا تھا. اتنی بزدلی مسلمانوں میں آ گئی تھی. اور تاتاریوں نے جب مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا اور مسلمان عورتوں کو زبردستی اپنی بیوی بنا کر رکھا, ان عورتوں کا کمال یہ تھا کہ تاتار مسلمان ہوئے. دیکھیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تاتاریوں کے دل میں اسلام ڈال دیا. تاتار مسلمان ہوئے اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا, اور وہ انقلاب مسلمانوں کا انقلاب تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے ذریعے سے اپنے دین کی, اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاجروں اور فاسقوں کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کر لے گا. دین نما لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ میں نہ گیا تو کیا ہوگا، نہیں، آپ نہیں گئے تو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کسی فاسق فاجر اور کافر کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور وہ ہماری تائید میں گفتگو میں بات چیت کرے گا. یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بتایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، تم میری شکر گزاری بجا لاؤ، میرے ساتھ ہرگز ناشکری ہرگز نہ کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے ساتھ ناشکری نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء اور مرسلین کی یہ بنیادی صفت تھی کہ انبیاء اور مرسلین کثرت سے شکر گزار اللہ کے بندے تھے. شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ وہ لوگ ادا کرتے تھے. ہر نبی کی تعریف کی گئی، سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی گئی شکر گزار میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور آپ کے پیر سوج جاتے تھے تو میں کہتی یا رسول اللہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ اتنی طویل طویل عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جملہ دیکھیے، لِأَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کہا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. سبحان اللہ، نبی شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، تمام نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، مگر کوئی نہیں ہے تو ہم لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں. اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسودگی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے علم کا کمال ہے، میرے علم میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے. آپ یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا، یہ چنندہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے. صبر کے معنی ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی ٹھیس جہاں پہنچی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کو کہتے ہیں صبر. اس کو کہتے ہیں صبر، شکوہ نہیں. مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں اور اچانک مجھے خبر دی گئی کہ آپ کی کمپنی جل گئی، میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، خلاص یہی صبر ہے، یہی صبر. اب ہم کہیں نہیں وہ نوکروں کا قصور ہے، وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، وہ بازو والا آ کے جلا دیا، کسی نے حسد کے مارے کیا، یہ اسباب پہ بھروسہ ہے، یہ ناشکری ہے. انا للہ پڑھ لیے قلم، ہمارے اعمال پر غور کرو کہ نقصان ہم لوگوں کو کیوں ہوا. ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرنا. صبر کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا بدیل آپ کو عطا فرمائے گا. ایسی بہت سی مثالیں تاریخ میں دی گئی. دوسرا، نماز کے ذریعے سے صبر کیسا؟ سوال ہے نماز کے ذریعے سے استعانت کیسا طلب کریں گے؟ اب لوگ مدد طلب کرنے کہاں جاتے ہیں؟ ہمارا اعتراض یہی ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ. نہ انسانوں کے پاس جاؤ مدد طلب کرنے کے لیے، نہ قبروں کے پاس جاؤ، نہ مزاروں کے پاس جاؤ، کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا، دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیسے؟ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد کیسی طلب کی جائے گی؟ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر کام کر لو. آپ کو کوئی بھی رنج و علم ہو جائے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، رنج و علم دور ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غشی کھا کر زمین پر گر گئے، اور اتنی زور سے گر گئے کہ میں یہ سمجھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کام تمام ہو گیا. وہ فوراً کیا کی؟ اپنے برقعے کو نکالا، برقع اوڑھ لیا، اللہ کے نبی کی مسجد میں تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کیا.
جیسے ہی گھر کو آ کر دیکھتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ. استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. دیکھیے غش کھا کر گرا ہوا آدمی اچھا ہو گیا. چیخ پکار کرنا، واویلا کرنا، رونا، یہ صبر کی دلیل نہیں ہوتی، استعانت کی دلیل نہیں ہوتی. استعانت کی دلیل کیا ہے؟ اطلاع مل گئی، کچھ ہوا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لو. اللہ تعالیٰ دل پہ ڈھارس باندھے گا، دل کو مضبوط کرے گا. یہی ایک بندے مومن کا تقاضا ہے، اور جب تک بندے مومن یہ کام نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی رہنمائی مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ، ہم لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں اور مومنین بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مشرک ہے جو زندگی بھر خیر اور بھلائی کے کام کرتا رہا. بہت سے مشرکین ہیں ہمارے پاس، بہت سے مشرکین ہیں ہمارے پاس ایسے جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. سوال یہ ہے جب وہ مر جائیں گے تو ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ جیسے ایک مومن ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بہت بڑا انجام اس کا رہے گا. تو ایک کافر کا، جیسے ہم لوگ کئی جو ہے انسانی بنیادوں پر کئی کافروں کی مثال دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے ہمارے ملک ہندوستان میں مدر ٹریسا نے بہت بڑا کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویٹی کے اندر پورے انڈیا میں آج بھی مدر ٹریسا کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اتنا بڑا اس عورت نے کام کیا تھا. لیکن آخرت کیا ہوگی؟ کیا آخرت تو کوئی بھی مشرک اگر خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، روئے زمین کے سارے انسانوں کی اس پر لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ لعنت ہمیشہ ان پر نازل ہوتے رہے گی، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور ان کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالی ذری برابر بھی تخفیف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہے کافروں کا جو ہے اللہ دنیا میں دے دے گا ان کو، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں. آخرت تو صرف مومنوں کے لیے ہے. اب ایک بات مثال دینے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمدردی اللہ کے نبی سے زیادہ کس سے کی جا سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کتنی ہمدردی کرے اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہیں. ان کی حیات میں اللہ کے نبی کو گزند آنے نہیں دیا ابو طالب. سبحان اللہ، اتنی مدد کرے. لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ بخاری کی حدیث کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ آگ کے جوتے ان کے پیروں میں پہنائے جائیں گے تو دماغ پگھلنا شروع ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سوشل ورکر، اللہ کے نبی کے مدافع، اللہ کے نبی کا دفاع کرنے والے. اسی لیے آج بعض لوگوں کے پاس ایک منطقی بحث بھی ہے کہ وہ لوگ، آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پہ گمراہ لوگوں کے بیانات بہت ہیں کہ ایمان ابو طالب پر بحث کر رہے ہیں. نہیں، یہ آیت پڑھو، کیا کہا؟ ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی نے بار بار کہا چچا ایمان لاؤ، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں قیامت کے دن آپ کا شفاعت کا حقدار بن جاؤں گا. کہا کہ نہیں قبول کیے. جس کی سزا سب سے ہلکا عذاب جن کو دیا جائے گا وہ نبی کے چچا ابو طالب ہے. سب سے ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو دماغ پگھلنا شروع ہو جائے گا. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہا. یہ انجام ہے ان مشرکین کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتے. اس کے بعد ایک اور بات، بڑی اہم بات، یہ ہے آیت نمبر 166 اور 167 میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ قیامت کے دن پیشوایان مذاہب کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. پیشوایان مذاہب کے معنی کیا ہیں؟ وہ لوگ جن کی اندھا دھن تقلید ہم دنیا میں کرتے تھے. ہم کیا بولتے تھے دنیا میں؟ نہیں بھائی یہ سب نہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم بلائنڈلی ان پر یقین کریں گے، ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. لیکن کبھی قرآن پڑھ کر دیکھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب
وتقطعت بهم الاسباب. قیامت کے دن سارے قائدین، سارے پیشوایان مذاہب، علماء، زعماء، مشائقین جو رہیں گے سب اٹھائے جائیں گے اور کھڑا دیا جائیں گے. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن جھاڑ لیں گے. کہا کہ اللہ ہم تو پہچانتے بھی نہیں ان لوگوں کو، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ان کو کہ ہماری بات کہیں. اگر کہا ہوتا تو تو جانتا، اور تیری ذات تو ہر چیز کو جاننے والی ہے. نہیں اے اللہ ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے. رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی. اسی لیے میرے دوستو، اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری. قیامت کے دن کسی کی بھی شفاعت ہمارے کام میں نہیں آئے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ان لوگوں کے جن کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا، جن کی تفصیل شفاعت کے باب میں اللہ کے نبی نے بیان کیا. لیکن دنیا میں یہ سمجھ لینا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مطلق صحیح ہے، میں انہی کا. اسی لیے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کے معنی کیا ہے؟ بغیر دلیل کے بلائنڈلی کسی کو فالو کرنے کا نام ہے تقلید. بغیر دلیل کے، بنا دلیل کے، نہیں بھائی عالم مان لیا، انہوں غلط تو میں غلط، انہوں صحیح تو میں صحیح. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے شعور دیا، اللہ نے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز دیا، اس میں تو ذرا غور کرو. لیکن بندہ اس میں بھی غور کرنا نہیں چاہتا. آدمی جب گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا وصیت کے بعض احکام سے، جس کو میں سرسری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وصیت، یہاں پر ہمارے بہت سے لوگ غلطی کرتے وصیت کے باب میں. اللہ نے مجھ کو بہت دولت دیا، بہت جائیداد دیا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ وصیت کرتا ہوں وارثین کے حق میں. کیسے؟ یہ مکان یہ بیٹے کو، وہ دکان وہ بیٹے کو، یہ چیز یہ بیٹے کو. حالانکہ باپ ہونے کے ناطے میں کر دیا، غلط ہے کیا؟ نہیں، دنیاوی اعتبار سے نہیں، باپ کی شفقت ہے بات دے دیا. کسی بیٹے کو کروڑ دے دیا، کسی کو لاکھ دے دیا، لیکن میانہ روی اختیار نہیں کی. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی آدمی اس طرح کی وصیت کر سکتا ہے؟ یہ سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ وہی بات وصیت کی باب لوگ شرعی بات جو ہے وصیت کی اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی لیے غلط وصیتیں کر دیتے ہیں. کیسے؟ نہیں میری بیٹی بہت غریب ہے، یہ بنگلہ میری بیٹی کو. پھر بیٹے کو کیا؟ نہیں بچہ خوشحال ہے نا. نہیں، میرا اختیار نہیں چلے گا میرے مال پر. میرے مال کی تقسیم ویسے ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جیسے رسول اللہ نے بتلایا ہے. اب میں کہہ دوں کہ میرے پورے بچے کروڑ پتی ہیں، لہذا میری جتنی جائیداد ہیں وہ فلاں مسجد کے نام پر دے دو. غلط وصیت، باطل ہو جائے گی. ارے ایسے کیسے باطل؟ اللہ کی راہ میں نہیں، باطل ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. اسی لیے وصیت کرنے والے کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. شرعی حکم ہے. یعنی میں مرتے مرتے یہ نہیں بول سکتا یہ بچہ میرا بہت کام کرا لہذا نہیں بول سکتا میں. یہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیوی کا مقررہ حصہ ملے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں اب وصیت کتنے میں کر سکتے ہیں؟ پورے مال میں سے 1/4 میں وصیت کر سکتے جو جائز ہے. مسجد کو دو، قرضے دے لو، یا پھر جو ہیں ایسے رشتہ دار جو وراثت میں شامل نہیں ہو سکتے، غریب، مسکین، یتامہ جو ہمارے پاس خاندانی طور پر ہیں، ان لوگوں کو 1/4 میں سے دیا جائے گا، کل مال نہیں دیا جائے گا. اور کسی بھی بیٹے کے اندر پورے کا پورا حوالے نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایسے مسائل لے کر آتے، نہیں ہمارے امی لکھ کے دے دیے ہمارے کو، ہے نا، ہمارے امی لکھ کے دے دیے. نہیں، بالکل آپ کے امی غلط لکھ کے دے دیے، ان کی وفات کے بعد یہ باطل ہو جائے گی چیز. کیوں؟ غیر شرعی ہے. غیر شرعی وصیت اسلام میں باطل قرار دی گئی. اسی لیے وصیت صرف 1/4 مال کے اندر کریں. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا. ایک بہت بنیادی بات کی طرف میں رہنمائی کر دیتا ہوں. آیت نمبر 219 سے لے کر 223 تک چند باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، جس میں کچھ گناہ کی باتیں بھی ہیں، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توجہ دلائی. وہ کیسے؟ کہ شراب، جوا، یہ تو سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اسی طرح سب سے بہترین انفاق یہ ہے
کہ عفو درگزر کر دینا, لوگوں کو معاف کر دینا, خاندان والوں کو درگزر کر دینا اور دشمنی کو ختم کر دینا. اور اس کے ساتھ اللہ نے کہا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو. اس کے بعد ایک باریک حکم دیا گیا, وہ حکم میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دوں گا, یہیں پر انشاءاللہ میں درس ختم کروں گا. بہت ہمارے نوجوان اس بات کو اچھی طریقے سے سنیں. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لو جہاد کے نام پہ بہت چیزیں چل رہی ہیں. اس کا نام دے دیا گیا لو جہاد, یعنی اگر آپ کسی غیر مسلم عورت کے فریفتہ ہو گئے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیے تو اس کو کہہ دیا گیا لو جہاد. اور ہمارے بچے کرتے بھی ایسے کام. کیوں, کیا مومن عورتیں نہیں ہیں نکاح کرنے کے لیے؟ پھر مشرک عورتوں کو کیوں پسند کرتا ہے بندہ؟ یہ سوال تمام نوجوانوں کے سامنے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو, مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو حَتَّى يُؤْمِنَّ, یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, چونکہ مومن عورت مشرک عورتوں سے بہت زیادہ اچھی ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ کہ مشرک عورت کی خوبصورتی, اس کے مال و دولت تم کو تعجب میں نہ ڈال دے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, اسی طریقے سے مشرک مردوں سے نکاح مت کرو حَتَّى يُؤْمِنُوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, کہ مومن بندہ مشرک سے بہت اچھا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ کہ مشرک اس کی خوبصورتی, اس کا خاندان, اس کا مال و دولت تم کو تعجب میں نہ ڈال دے. یہ اولئک یدعون الی النار, یہ سب تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے, اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوئے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی بھی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ویسے ہی کوئی بھی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایک واقعہ سرسری طور پر کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا. تین مرتبہ ام سلیم نے ریجیکٹ کر دیا, کہا تم ایک مشرک ہو, کافر ہو, اور میں مومنہ ہوں, مجھ سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, ایک ایسا وقت آیا کہ ابو طلحہ اسلام لائے اور ان کے اسلام کو مہر قرار دیا گیا اور ام سلیم سے ان کا نکاح ہو گیا. لیکن یہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتی بات. ہمارے لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا, پچھلے مہینے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک رپورٹ اخبارات کے اندر شائع ہوئی. وہ کیا ہے کہ اب تک 5 لاکھ سے زائد مسلمان عورتیں ہمارے ملک میں مرتد بنائی گئی اور غیر مسلموں سے ان لوگوں کا نکاح کروایا گیا آریہ سماج مندر میں. 5 لاکھ بڑی تعداد ہے یہ. 5 لاکھ معمولی تعداد نہیں ہوتی. ہم کیا ارے نہیں بھائی بددینیں چلے گئی ہوں گی, ہم اپنا دامن یہ کہہ کر جھاڑ نہیں سکتے. ان کو شریعت بتانا ہوگا, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کوئی بھی مومن عورت اگر کسی غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. یہی حال ایک مسلمان مرد کا بھی ہے کہ وہ, اسی لیے آگے باتیں آئیں گی. ایک بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک یہودن عورت سے نکاح کیا تھا. حالانکہ یہودن سے نکاح کرنا جائز ہے اسلام میں, لیکن انہوں نے نکاح کر لیا. حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ نہیں, اس عورت کو فوراً طلاق دے کے ہٹا دو. تو بولے عمر اتزعم انها حرام فخلی سبیلها, کیا ہے عمر اللہ نے حلال کیا, تم کیا حرام سمجھ رہے ہیں اس کو؟ چلو میرا راستہ چھوڑ دو, میں کوئی غلط بات نہیں کیا, میں تو اسلام کے اوپر عمل کیا. حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھائی میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, مجھے ڈر ہے کہ کئی یہود کی بدکار عورتیں مسلمانوں کی زندگی کو تباہ و تاش نہ کر دے. یہ خوف مجھ کو ستاتا ہے, یہ خوف مجھ کو ستاتا ہے. اور اسی بنیاد پر میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بازاری قسم کی غیر مسلم عورتیں تمہارے گلوں میں نہ باندھ دی جائیں. ایسے ہی ہوا. آپ دیکھیے کتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں
कितनी मिसालें हम लोग दे सकते हैं कि इस तरीके से नाम गिरामी मुसलमान और उसके गले में मुशरिक को बांध दिया गया, जिंदगी पूरी तबाह, पूरा हमारे मुल्क के अंदर तबाही दर तबाही। लोग क्या कहते हैं, नहीं यह कलचल होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, ईमान का कलचल होना चाहिए। ईमान वाला ईमान से निकाह करे। इस दिन में बहुत सी किताबों के अंदर इसके नुकसानात बयान किए गए हैं कि आदमी इसके जरिए से उसका अकीदा कमजोर हो जाता है और वो गुनाहों की तरफ चला जाता है, और वो एक पहलू ऐसा भी आता है कि वो मुर्तद हो जाता है। हमारे सामने कुछ लोगों को आइडियल बनाकर पेश किया जाता है कि देखो फलां मुसलमान है, फलां मुसलमान है, लेकिन उनकी बेगम गैर मुस्लिम है, उनके बाल बच्चे भी हैं। अभी आप देखें, हमारे एक मुसलमान नुमा फिल्म स्टार का जो है इंटरव्यू नशर किया गया, जो अपने बेटे के नाम के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान भी हूं और मेरी बीवी गैर मुस्लिम है, लिहाजा हम नाम ऐसा रखें कि दोनों के जरिए से कॉकटेल हो, इधर से पहला लफ्ज मुसलमान का और आखिरी लफ्ज गैर मुस्लिम का हो। तो हमको ये रवादारी सिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं मेरे भाई, मोमिन औरतें हैं, अल्लाह ताला ने मोमिनों का रिश्ता पैदा किया, मोमिन मर्द हैं, इस रिश्ते की हमारे पास सबसे ज्यादा अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनी गई और कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि